چھوٹا سا سوال ہے، حالانکہ اس پہ جواب دیا ہے، لیکن میں اپنی تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہی وہ کالونجی والی حدیث ہے، تو اس میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ کل کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ایوری تھنگ اور ایک بہت سی. تو اس میں دو چیزیں ہیں. جب ہم ایکسیپٹ لگاتے ہیں، اس پہ پروفٹ صاحب نے ایکسیپٹ لگایا کہ موت کے علاوہ، تو جب ہم آگے علاوہ لگا دیتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ آ گیا ہوگا. یعنی جیسے آپ یہ ہم کہہ رہے ہیں کلاس میں کہ جی جی جیسے ہم کلاس میں بات کریں کہ سارے بچے آ چکے ہیں کیول کسی ایک شخص کے، ہوں تو سارے یہ اس تبھی اسکول کے ہوگا. بچے مراد ہوتے ہیں کہ ساری دنیا کے بچے مراد ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ ہم کلاس میں بات کر رہے ہیں نا، میں دنیا کی بات نہیں کی. کلاس میں کلاس میں ہو سارے سکتا ہے بچے نا آ کہ چکے جو ہیں. امراض اس زمانے میں کامن ہوں، ان بیماریوں کی بات ہو رہی ہو، ساری دنیا کی ہر علاقے کی، اور آگے جو بیماریاں آئیں گی اور جو پیچھے آئی ہوں ان کی بات نہ ہو رہی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن sunna.com میں جو باقی سبھی جگہ جو کل کا مطلب بتایا گیا ہے وہ ایوری تھنگ ہی بتایا گیا ہے. تو کیا میں جو تو لوگ قرآن سے sunna ڈاٹ ثابت کر کام کو، سکتا ہوں کہ کل کے معنی ایوری تھنگ نہیں بھی ایسی ہوتے ہیں، بات نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں کل کے دونوں معنی ہوتے ہیں. نہیں بالکل ہوگا، لیکن میں نے جہاں تک ٹرانسلیشنس میں پڑھا ہے، جو آپ نے ایک ٹرانسلیشن سورہ میں اسی محمد لیے کے، کہتا ہوں کہ sunna.com کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. میرے پاس اگر نمبر ہوتا sunna.com والے کا تو میں اس کو بہت ڈانٹتا، جی، چونکہ اتنے ٹرانسلیشن پیتھیٹک، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ بہت ہی گھٹیا ہے اور پیتھیٹک ہے. مطلب لٹرلی کبھی کبھی جو ہے گوگل یعنی کہ ٹرانسلیشن ہے، گوگل ایڈسر والا ٹرانسلیشن ہے وہ. صحیح. ہوں. اور جو تو یہ مفتی صاحب جی یہ جو قرآن ٹرانسلیٹ کیا ہے، مطلب جیسے پالن پوری کر کے کوئی ہیں، انہوں نے بھی، میں نے ان کی پڑھ رہا تھا، تو پالن جو آپ پوری سورہ صاحب کا محمد، ٹرانسلیشن تو نہیں ہے مفتی سعید پالن پوری. شاید وہ جو اسلام 360 میں ہندی میں تین ہی اویلیبل ہیں، ایک تقی عثمانی صاحب کا ہے، اور ایک پالن پوری، اور ایک مجھے نام یاد نہیں آ رہا ابھی. تو انہوں نے اس کا پالن پوری ٹرانسلیشن، صاحب کا ٹرانسلیشن تو نہیں ہے، تفسیر ہے، ہدایت القرآن تو نہیں ہے، نہیں، اسلام لیکن وہ تو 360 اردو میں ہے، جو ہے وہ، مجھے معلوم نہیں نہیں ہے. ہندی میں. ہاں تو ٹھیک. انہوں نے جو کیا، آپ جو سورہ محمد کے آیت سے اس کو کمپیرزن کر کے بتا رہے تھے، تو اس کا بھی کئی جگہ ترجمہ جو ہے انگلش میں بھی میں نے دیکھا، میرے پاس انگلش کی قرآن بھی ہے، تو وہ ایوری تھنگ ہے یا سب کچھ تباہ ہو گیا تھا والی جو آیت ہے، سورہ اس میں بھی احقاف وہ کی ہے، چیز وہ تھی. سورہ محمد کی نہیں، سورہ احقاف کی، اس سے ایک سورت پیچھے. اوکے اوکے اوکے. ہوں. تو اس میں بھی میں نے بہت سی جگہ دیکھا ہے، آپ کی والا بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، بٹ وہ بھی ٹرانسلیشن موجود ہے کہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا سوائے اس کے کس کے؟ گھروں کے، گھر تھے اس میں. ہاں، ہاں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر باقی تھے تو سب کچھ میں تو شامل نہیں ہوئے نا. ہاں، تو جو چیز مفتی صاحب ایکسیپٹ میں آتی ہے تو وہ تو باقی رہے گی نا. میں نے میں نے تو شروع میں کلاس آپ والا کو اس ایگزام، کے مثال کی کا جواب دے ہی دیا. آپ نے جو مثال دی ہے کہ سارے اسٹوڈنٹ آگے سوائے ایک کے، تو ساری دنیا کے اسٹوڈنٹ مراد نہیں ہے، اس اسکول میں بھی اس کلاس روم کے اسٹوڈنٹ مراد ہیں. تو اگر یہ کہا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ بھائی یہ جو کلونجی ہے یہ تمام بیماریوں کی دوا ہے سوائے موت کے، تو اس سے وہ بیماریاں بھی تو مراد ہو سکتی ہیں جو اس وقت مدینے میں کامن تھی، کیوں نہیں ہو تو سکتی؟ اس لاجک سے مفتی صاحب ایک دقت اور ہو جائے گی کہ جو ساری حدیثیں ہیں وہ ایک ٹائم کے لیے محدود ہو جائیں گی. نہیں بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ احکام کی حدیثیں نہیں ہیں، حدیثیں بھی کئی طرح کی ہیں. میں اسی لیے ہے کہ جب تک ہم اس کی فلسفی کو جو دین کے پیچھے ہے نہیں سمجھیں گے تو یہ کنفیوژن رہے گا. سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت ہے سنت تشریعی، اور دوسری سنت غیر تشریعی. سنت تشریع کا جو معنی ہے وہ ہے لیجسلیشن. کچھ چیزیں حدیثوں میں لیجسلیشن سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ لیجسلیشن سے تعلق نہیں رکھتی. جو لیجسلیشن سے تعلق رکھتی ہیں وہ ٹائم اور اسپیس میں لمٹ نہیں ہے، وہ احکام ہیں جو تمام مسلمانوں کے لیے، ہر زمانے کے اور ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے. اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق لیجسلیشن سے نہیں ہے. اس میں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور دین 4 وائفز تھیں آپ کی، اس کا تعلق لیجسلیشن سے نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ خاص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ روزے رکھتے تھے بغیر افطار سحری کے، آپ کے ساتھ خاص ہے، اس کا تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ جو پالینیشن تم لوگ کرتے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایڈوائس تھی، یہ لیجسلیشن نہیں تھا، اسی لیے اگلے سال اس ایڈوائس کو بدل دیا. تو ایسے ہی بہت سی چیزیں جو اس زمانے میں رواج چلا آ رہا تھا کہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم تھا. تو بہت سی چیزیں وہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، مثلا کپنگ ہے، حجامہ جس کو بولتے ہیں، تو یہ لیجسلیشن سے تعلق رکھتا ہے. چونکہ حدیثوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جب معراج ہوئی تو ملائکہ نے کہا کہ اپنی امت کو حکم دو کہ وہ کپنگ کرائیں اور حجامہ کرائیں.
تو اس کو عربی میں حجامہ بولتے ہیں، جس کو آپ انگلش میں کپنگ بولتے ہیں. تو یہ اب لیجسلیشن میں آ گئی. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایڈوائز کر دیا، یہ لیجسلیٹو نہیں ہے. اگر یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی کلونجی نہیں کھاتا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی گناہ ملے گا، یا اس نے سنت ترک کر دی. کھا لے گا تو اچھی بات ہے، نہیں کھائے گا کوئی بات نہیں. تو یہ اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے نا. جی جی، شکریہ مفتی صاحب. اوکے.